الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو اور تم کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔ بلکہ وہ دو چیزیں یہ ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے جو قرآن شریف ہے، اور دوسری جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیثاں ہیں، جو قرآن کے بعد کوئی سے بھی مکتب فکر کے اسکول آف تھاٹ کے لوگوں کو اگر آپ پوچھیں، اہل حدیثوں سے بھی اگر آپ پوچھیں، دیوبندیوں سے بھی پوچھیں، تبلیغی جماعت والوں سے بھی پوچھیں، بریلویوں سے بھی پوچھیں، جماعت اسلامی والوں سے بھی پوچھیں، اگر یہ پورے الگ الگ قسم کے جو الگ الگ فرقوں سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہیں، اگر یہ لوگوں سے آپ پوچھیں کہ قرآن کے بعد کون سی ایسی کتاب ہے زمین پہ جو صحیح حدیث ہے اور جو قابل قبول ہے بول کے بولے، تو ہر ایک جو ہے نا صحیح بخاری کا نام لیں گا۔ صحیح بخاری بولیں گے، صحیح مسلم بولیں گے، تبلیغی جماعت والے بھی بولیں گے، بریلوی بھی بولیں گے، جماعت اسلام والے بھی بولیں گے۔ مگر جب عمل کی باری آ جاتی، جب قرآن و حدیث پہ ہم کو چلنا ہے نا، تو حدیث میں جو ہے نا یہ رفع دین بھی ہے، حدیث میں جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ جو ہے نا جب مقتدی مسجد میں امام کے پیچھے جو ہے نا نماز پڑھتے ہیں، تو مقتدی کو بھی جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یہ کلیئرلی بولے کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ اور مت پڑھو بول کے۔ جب یہ حدیث کلیئرلی صحیح بخاری صحیح مسلم میں آ جانے کے بعد اب کوئی مسلمان اگر یہ بولے ارے ٹھیک ہے بھائی وہ حدیث تو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ حدیث میں کلیئرلی بول رہے، سلام پھیرے بعد صحابہ کرام سے پوچھ رہے کہ تم لوگ کیا پڑھے، کچھ پڑھ رہے تھے کیا نماز میں، کیونکہ میرے کو ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ تو نبی وہ لوگ صحابہ کرام بولے جی ہم پڑھ رہے تھے، تو کچھ مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، بلکہ کلیئرلی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بول دیے ہیں، تو اب آپ خود بولیے یہ پورے کے پورے مسلمان جو دعویٰ کر رہے کہ بھائی قرآن اور صحیح حدیث پہ چلنا، اور قرآن اور صحیح بخاری ہے، قرآن کے بعد جو کتاب صحیح حدیثوں کی بول کے صحیح مسلم ہے بول کے، تو پھر وہ صحیح مسلم میں جو موجود ہے، وہ صحیح بخاری میں جو صحیح حدیثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے، کیا آپ فالو کر رہے وہ؟ کیا آپ جو ہے نا امام کے پیچھے جو ہے نا مقتدی بھی کر رہے ہیں؟ جب بولتے ہیں نہیں ہم فالو نہیں کر رہے، ہم ابو حنیفہ کے فتوے کو فالو کر رہے بلکہ۔ ارے میرے کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی، جب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی خود کی بات جب ریسرچ کر رہے تھے، تو جب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود یہ بول رہے، ان کا خود کا یہ قول ہے کہ جب کبھی تمہیں میرے قول سے ٹکراتی ہوئی اگر کوئی صحیح حدیث مل جائے، یا کوئی صحیح حدیث سے ٹکراتا ہوا اگر میرا کوئی قول یا میرا کوئی فقہ یا فتویٰ مل جائے اگر تم لوگوں کو، تو تم میری بات کو چھوڑ دینا اور صحیح حدیثوں کو فالو کرنا، کیونکہ میرا مذہب بھی صحیح حدیث ہے بول کے جب کلیئرلی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بول دیے ہیں کہ میں غلط ہو سکتا ہوں، میں اپنے ریسرچ کے حساب سے، میں اپنے تحقیق کے حساب سے ایک بات بتا رہا ہوں، مگر اگر تمہارے کو کہیں فیوچر میں جو ہے نا صحیح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مل گئی، اور اگر میری بات، میرا قول یا میرا جو ہے نا فقہ، میرا فتویٰ یا میرا قول اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیثوں کو ٹکراتا ہوا اگر مل جائے، تو میرے فتوے کو چھوڑ دینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو پکڑ لینا۔ تو آپ لوگ خود میرے کو بولیے، قرآن کے بعد اگر کوئی سی کتاب ہے بولے، تو جب ہر ایک مکتب فکر کا انسان، ہر ایک اسکول آف تھاٹ کا، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، تبلیغ جماعت والا بھی، جماعت اسلامی والا بھی، ہر ایک جب یہ بول رہے کہ قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب ہے تو صحیح بخاری صحیح مسلم، تو بھائی تمہاری نماز صحیح بخاری کے حساب سے کیوں نہیں ہے؟ پھر تمہاری نماز، تمہارا رفع دین، تمہارا جو ہے نا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، تمہارا جو ہے نا تشہد میں جو ہے نا انگلی کا شروع سے لے کے آخر تک حرکت دینا، یہ صحیح بخاری میں جب ہے تو یہ کیوں نہیں کر رہے آپ؟ جب عمل کی باری آ جائی تو تم صحیح حدیثوں پہ ابو حنیفہ کو کیوں ترجیح دے رہے؟ حالانکہ ابو حنیفہ جب خود بولے میرا صحیح حدیث سے میری بات ٹکرا دی ہے تو میری بات کو چھوڑ دو اور صحیح حدیث کو لے لو، بلکہ جب ابو حنیفہ خود بولے تو تم اندھی تقلید کیوں کر رہے تم ان لوگوں کو؟ ہندوؤں کے جیسا
जैसे हिंदू आरएसएस और बीजेपी को अंध भक्त ब्लाइंड फॉलोवर्स है, लोग अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते ये लोग बोल के। जैसा हम लोग ये हिंदुओं को जो है ना नफ़रत और ये बुग़्ज़ की नज़र से देख रहे कि अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। इनके ख़ुद की किताबों में जो है ना अल्लाह ताला के बारे में लिखा हुआ है, तौहीद के बारे में लिखा हुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने की प्रोफेसिस लिखे हुए हैं। इन लोग अपने खुद की किताबें वेदास, उपनिषद और स्मृति श्रुति, ये भगवद गीता सब पढ़े तो सही कॉन्सेप्ट मालूम हो गया तो ये लोग खुद जो है ना इस्लाम कबूल कर लेते। ये लोग खुद ही से पढ़ते नहीं, कुछ करते नहीं, और ब्लाइंड फॉलोवर्स इनके पुजारियाँ और इनके पंडितां जो बोले वो सुन लेते। बल्कि जब हम उनसे नाराज़ हैं तो भाई हम क्या बड़ा तीर मार रहे हैं, हम भी उनके जैसी है ना। हम भी मुसलमान होते हुए भी, देवबंदी होते हुए, बरेलवी होते हुए भी, हम बरेलवी होते हुए अहमद रज़ा बरेलवी की बात को हम अल्लाह के कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही हदीस से ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं हम अहमद रज़ा बरेलवी को। मगर बोलने का मतलब ये है कि कलमा तो हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, मगर अमल में हमारा इनौज़ बिल्ला इनौज़ बिल्ला इनौज़ बिल्ला, हमारा अमल ये दिखा रहा हमको कि ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद रज़ा बरेलवी को फॉलो कर रहे हैं आप। ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद रज़ा बरेलवी रसूलुल्लाह बोल रहे हैं, अमल में आप ज़बान से तो मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल रहे हैं, मगर अमल में अहमद रज़ा बरेलवी को ज़्यादा तरजीह दे रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम पे अहमद रज़ा बरेलवी को बिठा दिए आप। अहमद रज़ा बरेलवी के ख़ौल और अहमद रज़ा बरेलवी की तालीमात जो आपके बुज़ुर्गों से, आलिमों से, मस्जिदों में बरेलवियों को मिल रही, हाँ, सुन्नतुल जमात के नाम से, वो तालीमात जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही हदीसों से टकरा रही तो अफसोस की बात है, शर्म की बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही हदीसों को तुम रिजेक्ट कर दे रहे, तुम रद्द कर दे रहे, तुम उस पर अमल नहीं कर रहे, और अहमद रज़ा बरेलवी के तालीमात जो तुम्हारे बुजुर्गान दीन तुम्हारे बरेलवी मस्जिदों में बोल रहे, तुम उसको तरजीह दे के, उसको सही समझ के उस पर अमल कर रहे तुम, ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही हदीसों पे। और अफसोस की बात और ज़्यादा ये है कि कुरान में भी अगर एक आयत अगर आ गई जो हर नमाज में, हर रकात में जवाब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बोल के पढ़ रहे, अल्लाह सिर्फ तेरी ही इबादत करता हूँ, सिर्फ तुझी से मदद मांगता हूँ बोल के, इतना क्लियरली आयत है। अल्लाह तेरी ही इबादत करते, तुझी से मदद मांगते, दुआ सिर्फ तेरे से ही मांगेंगे, क्योंकि दुआ इबादत है और दुआ इबादत का मग़ज़ है, और इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की करना है। अल्लाह के अलावा किसी और की हम इबादत नहीं कर सकते। तो तुम जो है ना ये आयत पढ़ रहे हर नमाज में, हर रकात में, फिर तुम जो है ना अपने अमल में अपने बुजुर्गान अहमद रज़ा बरेलवी के तालीमात को लेके आके तुम झोली भर दो या रसूल अल्लाह बोल के बोल रहे, तो तुम दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। तो तुम्हारे जैसे तकलीद करने वाले ब्लाइंड फॉलोवर्स को, अपने आलिमों को, बुज़ुर्गों को अंधी तकलीद करके, आंख और दिमाग बंद करके जो सुनने वाले हैं तुम्हारे में, और हिंदू अंधभक्त ब्लाइंड फॉलोवर्स है ना, अंधभक्त, तो तुम भी तकलीद करके तुम भी ब्लाइंड फॉलोवर है। तुम्हारे कुरान से एक चीज़ बोल रहे कि अल्लाह ये उतारे देखो बोल के, और तुम जो है ना अपने बुज़ुर्ग अहमद रज़ा बरेलवी की तालीमात लेके आके अहमद रज़ा बरेलवी की तालीमात को तुम फॉलो कर रहे और कुरान को रिजेक्ट कर दे रहे। अहमद रज़ा बरेलवी की तुम तालीमात को लेके आ रहे और तुम जो है ना हदीस को रिजेक्ट कर दे रहे। तबलीगी जमात वाले जो उनके ज़करिया साहब किताब लिखे तबलीगी निसाब, तो उसको वो तबलीगी निसाब में जो क़िस्से कहानियाँ बुज़ुर्गान दिन के करामाता है, गलीज़ अक़ीदा है, जो कुरान और सही हदीस से टकराने वाली है, कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली है, तुम वो ज़करिया साहब के जो है ना दो कौड़ी के मनगढ़ंत झूठे क़िस्से कहानियों से अपना अक़ीदा बना रहे, उस पर अमल भी कर रहे, उस पर यकीन भी रख रहे, और सामने वाले को भी वो तालीमात जो है ना तबलीग के नाम पे तुम पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ तुम जो है ना कुरान में जो चीज़ आई जो टकरारी तुम्हारे बुजुर्गान दीन जिसको तुम जो है ना जन्नती मान के बैठे हैं, उनसे टकराने वाली है, तो तुम इतने तुम्हारे बेसिक इस्लाम की जो बेसिक है वो कुरान और हदीस है, तुम कुरान और हदीस को छोड़ने को तैयार है, मगर ज़करिया साहब के गलत अक़ीदे को तुम छोड़ने को तैयार नहीं है। तुम अपने तो क्या हिसाब से तुम बेसिक, तुम बुनियादी जब हिला दिए, कुरान की जगह तुम ज़करिया साहब को बिठा दिए, और वो जैसा बरेलवियाँ कुरान की जगह जो है ना अहमद रज़ा बरेलवी की तालीमात को बिठा दिए, सही हदीस नबी को फॉलो करने की बजाय अहमद रज़ा बरेलवी और ज़करिया साहब को फॉलो कर रहे अगर, तो क्या हिसाब से तुम अपने आप को मुसलमान बोल रहे? तुम कलमे में नबी की जगह पे तुम अहमद रज़ा बरेलवी को बिठा दिए, नबी को फॉलो करने के बजाय अहमद रज़ा बरेलवी की तालीमात को नबी से ज़्यादा फॉलो कर रहे।
نبی کی پوزیشن کو جو ہے نا زکریا صاحب کو لے کے آ کے تم روزانہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد اپنے مسجدوں میں قرآن پڑھنا اور قرآن پڑھانے کے بجائے تم فضائل اعمال فجر کے بعد لے کے بیٹھ رہے ہو اور عصر کے بعد لے کے بیٹھ رہے. ہاں قرآن ہدی للناس ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہدی للناس، پوری انسانیت کے واسطے ہم اس کو رہنمائی بنا کے بھیجے بول کے. اور تم یہ بول رہے ہیں اتنے مطلب ایسے چیزیں، ایسے عقیدے، ایسے باتیں کر رہے ہیں مولوی لوگ جو ہم عام مسلمان کیوں اپنا دماغ استعمال نہیں کرتا بول کے سمجھ میں نہیں آتا میرے کو. یہ لوگوں کو اکثر مسلمان مولویاں خود اپنے فالوورز، اپنے مسجد میں آنے والے مسلیوں کو قرآن سمجھ کے پڑھنے سے یہ روک دے رہے، اور بات یہ بول رہے کہ قرآن پڑھے تو ڈائریکٹ تم نہیں پڑھ سکتے، قرآن پڑھے تو تم گمراہ ہو جاتے، قرآن میں مسئلے مسائل ہے، پھر بہک جاتے، گمراہ ہو جاتے. اسی لیے زکریا صاحب کیا کر رہے ہیں، آسانی سے سمجھنے کے واسطے فضائل اعمال بنائیے، فضائل اعمال پڑھو بول کے بول رہے. تو اتنی بھی عقل نہیں ہے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ جب رمضان کا مہینہ گیا تو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا بول رہے. احمد رضا بریلوی کو نازل نہیں کرے، یا زکریا صاحب کو نازل نہیں کرے، یا فضائل اعمال کو نازل نہیں کرے، یا ابو حنیفہ کو نازل نہیں کرے، قرآن کو نازل کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. تو ہمارے کو اگر فرسٹ سورس آف نالج، دا اوتھینٹک سورس آف نالج اگر ہمارے کو وہ اسلام کی اگر لینا ہے تو وہ ہم اللہ کا کلام قرآن سے لیتے ہیں، اور صحیح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ کتابوں سے لیتے ہم نہ یہ دو کوڑی کے قصے کہانیاں اور باباؤں سے لیتے. اور دو کوڑی کے میں اس لیے بول رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئرلی اسٹریٹ فارورڈ کلیئرلی حدیث ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ قرآن ہے اور ایک میری تعلیمات ہے، میرا عمل ہے، وہ ہے طریقہ کیا ہے، سنت ہے، اور وہ تمہارے کو صحیح حدیثوں میں مل جاتا ہو. تو قرآن اور صحیح حدیث، یہ دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامنا ہے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوتے بول کے بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو دو چیزوں کے علاوہ کسی تھرڈ سورس سے اگر ہمارے کو کوئی چیز مل رہی، اور وہ تھرڈ سورس اگر ابو حنیفہ ہے، اور تھرڈ سورس اگر احمد رضا بریلوی ہے، اور تھرڈ سورس اگر زکریا صاحب ہے ہمارے، تو وہ کوئی بھی ہو، علامہ ہو، مولانا ہو، بڑے سے بڑا بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، مگر اگر ان کی بات اور ان کا عقیدہ اگر قرآن اور صحیح حدیث سے ٹکرانے والا ملا تو یہ بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے اسلام کی جو ہر بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابو حنیفہ کی بات اگر قرآن و حدیث سے ٹکرائی تو ابو حنیفہ کی بات کو ڈسٹ بن میں ڈالنا اور قرآن و صحیح حدیث پہ عمل کرنا. زکریا صاحب کے فضائل اعمال میں منتخب نصاب میں اگر کوئی کتاب میں ایسے واقعات ہے جو قرآن و حدیث صحیح حدیث سے ٹکرانے والے ہیں تو وہ زکریا صاحب کی بات کو ڈسٹ بن میں ڈالنا اور قرآن و صحیح حدیث پہ عمل کرنا. ابو حنیفہ کی بات اگر ٹکرانے والی ہے تو ان کی بات کو جہاں ڈسٹ بن میں ڈالنا اور قرآن و حدیث پہ عمل کرنا. احمد رضا بریلوی کا عقیدہ اگر کوئی بھی ایسا سکھا دیے کہ جھولی بھر دو رسول اللہ بولنا، یا عبد القادر جیلانی کو جو ہے نا غوث الاعظم بولنا بول کے شرک اگر سکھا رہے، تو وہ عقیدہ جو شرک سکھا رہا، جو قرآن و حدیث کے بالکل 100% اپوزٹ ہے، خلاف ہے، وہی سے تعلیمات کو جو ہے نا ڈسٹ بن میں ڈالنا اور قرآن و حدیث پہ عمل کرنا. یہ بیسک فاؤنڈیشن ہے اسلام کا، جو اکثر مور دین 50% آف مسلمس جو ہے نا فالو نہیں کرتے اس کو. بیسک ہر نماز میں ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین بول رہے، اللہ صرف تیری عبادت کریں گے اور صرف تجھی سے مدد مانگیں گے بول کے. پھر جو ہے نا مسجد کے باہر نکل کے جھولی بھر دو رسول اللہ، پھر جو ہے نا مسجد سے نکل کے ایک جو ہے نا کمزور ترین کھانا پینا اور واش روم کو جانے والے انسان کو غریب النواز، غریبوں کو نوازنے والے بول کے بول رہے. ارے غریبوں کو نوازنے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اگر کوئی شخصیت یا زمین پہ ایک انسان اگر کوئی ہے جو اللہ کے بعد انسانوں میں سب سے زیادہ عظیم شخصیت ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بول رہے اے محمد تم کہہ دو ان صحابہ سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہہ دو ان صحابہ سے، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 188 میں، کہ تم کہہ دو ان لوگوں سے، یہ صحابہ سے، کہ میں خود اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں خود اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں.
اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں کتنا کی خیر اکٹھا کر لیتا تھا اور مجھ تک تکلیف نہیں پہنچتی تھی. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 188. جب یہ صحیح عقیدہ، کریکٹ عقیدہ، اوتھینٹک عقیدہ، صحیح عقیدہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا قرآن میں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 188 میں فرما رہے ہیں کہ اے محمد تم کہہ دو ان صحابہ سے کہ تم خود اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہو. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بھی ہے یہ قرآن کے آیت کے کانٹیکسٹ میں ہے کہ اے فاطمہ تم کچھ اگر دنیا کی چیز چاہ رہے تو میرے سے مانگو، میں انشاءاللہ تم کو دے دوں گا، مگر آخرت میں جہنم کی آگ سے بچنے کی تیاری کرو، کیونکہ تمہارے بابا وہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد نہیں کر سکیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے. بول کے اپنی خود کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو آخرت کے واسطے تیاری کرو بول کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں. یہ جو نسبت ہے باپ اور بیٹی کی، یہ باپ والد صاحب ہونے کے ناطے میں کچھ نہیں کر سکوں گا، عمل کرو، اصل چیز عمل ہے بول کے بول رہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خود کے بیٹی کو جو ہے نا کچھ یہ نہیں کر سک رہے ہیں تو خواجہ رحمت اللہ علیہ غریبوں کو کیسا نوازیں گے؟ سوچنے کی بات ہے نا. تو دماغ کیوں استعمال نہ کرتے ہمارے مسلمان؟ ڈیڑھ ہوشیاری کرنے میں اور دنیا میں جو ہوشیاری کے کام جتنے بھی کام رہتے ہیں آگے رہتے مسلمان، ہر چیز میں ہوشیاری میں بھی آگے رہتے، ڈیڑھ ہوشیاری میں بھی آگے رہتے. تو اتنی بیسک ہے یہ اسلام کی کہ بھائی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم خود نفع نقصان کے مالک نہیں ہو، جو کچھ کرنا ہے ہدایت دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. بس ان کا کام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 آیت نمبر 21 میں فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کام صرف یاد دہانی کرانا ہے، ہدایت دینا. اس کے بعد کی جو آیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم داروغہ یا تھانے دار نہیں ہے ڈنڈا لے کے پیچھے پڑنے کے واسطے. صرف ان کا کام یاد دہانی کرانا ہے اور تم یاد دہانی کراؤ. باقی وہ انسان کو جس کو بھی آپ دعوت دے رہے ہیں وہ انسان کا دل بدلنا نہیں بدلنا، کیا کرنا، ہدایت دینا نہیں دینا، وہ اللہ اور وہ بندے کے بیچ میں ہے. آپ کا کام اچھی طریقے سے بولنا ہے، بس آپ بول دو، ختم، دیٹس اٹ. تو ہمارا کام بھی یہی ہے، بلغوا انی ولو آیا بول کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کو یہ سکھایا کہ ایک بھی آیت پتہ ہے تو میرے آگے پہنچاؤ بول کے، تو ہماری بھی یہی ذمہ داری ہے کہ قرآن اور صحیح حدیث سے دلیل اگر ہمارے کو معلوم ہے کوئی سے بھی مسئلے میں، فاتحہ کے مسئلے میں، میلاد النبی کے مسئلے میں، 10واں 20واں 40واں کنڈے برسی اور یہ پورے قسم کے جو بدعات ہے، اس کے رد میں اگر آپ کے پاس صحیح بخاری، صحیح مسلم اور قرآن و حدیث کے دلائل ہے آپ کے پاس، تو آپ جو ہے نا اس لائق ہے کہ آپ سامنے والے کو دین کی بات پہنچا سکتے ہیں. اور یہ بات پہنچانے کے واسطے آپ کا عالم ہونا، فاضل ہونا، مفتی ہونا ضروری نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کو یہ لائسنس دیے کہ تم کو ایک بھی آیت اگر پتہ ہے تو تم جس کو نہیں پتہ ہے اس کو بولو. نان مسلم کو اگر کلمے کے بارے میں نہیں معلوم ہے اور تم کو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بارے میں معلوم ہے، تم آگے پہنچاؤ میری بات. اور ایسے مسلمان ہیں جس کو یہ اللہ سے دعا کرنا، ڈائریکٹ کرنا، نہیں وسیلہ لینا، نہیں فاتحہ دینا یا نہیں دینا، میلاد النبی کرنا یا نہیں کرنا، اور ہر قسم کے جتنے بھی خرافات اور رسومات اور غلط عقیدے یہ بزرگان دین جو ہے نا کتابوں میں لکھ کے گیا. اور اکثریت ہمارے مسلمانوں کی جو ان پڑھ ہے، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، کیونکہ وہ ریسرچ نہیں کر سکتے، وہ خود قرآن کھول کے پڑھ نہیں سکتے، وہ خود صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث پڑھ نہیں سکتے، اور وہ سستی میں وہ پڑھنے کو آتا بھی نہیں ہے. کہاں جا کے چیک کریں گے کہ ہمارے مولانا، ہمارے علامہ صحیح بول رہے یا نہیں بول رہے بول کے. طارق جمیل صاحب بھی آپ کو کوئی بھی ایسی بات بول سکتے کیونکہ وہ انسان ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اور اگر خلاف بول رہے تو وہ قصے کہانیوں کو ڈسٹ بن میں ڈالنا اور جو ہے نا قرآن و حدیث میں جو ہے وہ عمل کرنا. فار ایگزامپل اب ویڈیو آ گیا، تبدیلی آ گئی بول کے، جہاں پہ طارق مسعود صاحب اور طارق جمیل صاحب وہ لوگ 25 سال تک جو کتاب کو لے کے، فضائل عمل کو لے کے چلے، اور قصے کہانیاں، من گھڑت جھوٹے قصے کہانیاں اور اولیاء اللہ کے کرامات، جو قصے کہانیاں، جو کرامات ہے، جو حجت نہیں ہے، جو قرآن و حدیث نہیں ہے، جو کوئی بیسس نہیں ہے، جو کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، جس کی بنیاد پہ عقیدہ مسلمان نہیں رکھنا چاہیے، جو قرآن و حدیث سے ہٹ کے تیسری چیز ہے اولیاء اللہ کی کرامتیں، اور تھرڈ چیز ہے گمراہی ہے وہ.
کیونکہ آتھینٹک نالج قرآن اور صحیح حدیث سے لینا چاہیے. اور صحیح حدیث میں کہیں بھی آپ کو ابو حنیفہ کے فتوے نہیں ملیں گے. صحیح بخاری صحیح مسلم میں کبھی بھی آپ کو جو ہے نا اولیاء اللہ کے قصے، کرامتیں، جھوٹے من گھڑت واقعات آپ کو نہیں ملیں گے. ہمارا عقیدہ جو رہنا چاہیے وہ قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق رہنا چاہیے، نہ کہ بزرگان دین کے دو کوڑی کے قصے کہانیوں کی بنیاد پہ. نہیں 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 نہیں. اور یہ عقیدہ اور توحید اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، آپ لوگ اس پہ غور کریے کہ اگر عقیدہ کسی کا اگر صحیح نہیں ہے تو اس کے پورے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ہر عمل اس کا زیرو سے ملٹیپلائی ہو جاتا اگر اس کے عقیدے میں شرک ہے تو کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ اول صف میں جا کے اول وقت میں بے امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، پھر آپ کو اگر یہ ریئلائز ہو گیا کہ تمہارا عقیدہ صحیح نہیں تھا، تم روزانہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزانہ نماز میں سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے تھے، اللہ صرف تیری ہی عبادت کروں گا، صرف تجھی سے مدد مانگوں گا بول کے، پھر جو ہے نا تم جھولی بھر دو رسول اللہ بولتے تھے، پھر جو ہے نا تم خواجہ کو غریبوں کو نوازنے والا سمجھتے تھے تم، حالانکہ نوازنے والا غریبوں کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. پھر تم جو ہے نا کسی انسان کو جو ہے نا غوث الاعظم بولتے تھے، حالانکہ غوث الاعظم بولتے سب سے زیادہ سب سے بڑا مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. جب اللہ سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہے، تم کسی انسان کو اللہ کی صفات اگر دے دیں گے اور شرک کریں گے تو تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا زکوٰۃ، تمہارا حج تمہارے منہ پہ مارتے اللہ تعالیٰ، منہ پہ دے مارتے تمہارے اللہ تعالیٰ. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی تعلیم لے کے شروعات دنوں میں جب غار حرا جا کے جب آیاتاں نازل ہونا شروع ہو گئی اور دین کی دعوت دینا شروع ہو گئے مکہ میں اور لوگوں کو بولنا شروع کر دیے، تو مشرکان مکہ کے لوگ ایک دوسرے سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے تھے تو کیا بات کرتے تھے؟ ارے اس محمد، ان لوگوں تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے تھے نا، ارے اس محمد نے گھر گھر میں لڑائی لگوا دی. تو جہاں توحید کی بات ہوتی اور یہ اللہ سے ہی دعا مانگو، یہ مردوں سے مت مانگو، یہ خبروں سے مت مانگو، یہ دعا مانگنے کا حق صرف اور صرف اللہ کا ہے. اللہ ہی اس لائق ہے جس سے جو ہے نا دعا کی جائے. نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ دعا کر سکتے، نہ عبد القادر جیلانی سے آپ کر سکتے، نہ خواجہ رحمۃ اللہ سے آپ دعا کر سکتے. دعاؤں کو سننے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات اور شان صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. تم کسی انسان کو جس کو پسینہ آتا، جس کو کھانے کی ضرورت ہے، جس کو پینے کی ضرورت ہے، جس کو واش روم کو جانے کی ضرورت ہے، تم ویسا انسان کو اگر تمہارے تکلیفاں دور کریں گا، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، غوث الاعظم بول کے بولیں گے تو تمہارے میں اور وہ ہندوؤں میں کیا فرق ہے؟ تمہارے میں اور وہ اندھ بھکتوں میں کیا فرق ہے؟ بلائنڈ فالوورز میں. انہوں بھی اندھ بھکت بلائنڈ فالوور ہے. تم بھی تقلید میں اپنے ابو حنیفہ قرآن و حدیث کے خلاف جانے کے باوجود بھی ابو حنیفہ اگر بول رہے تو کچھ سوچ کے بول رہے ہوں گے نا بول کے اگر تم بول رہے. تمہارے میں اور ہندوؤں میں کیا فرق ہے؟ تم بھی بلائنڈ فالوور ہے، تقلید کو فالو کرتے ہوئے بلائنڈ فالوئنگ تم بھی کر رہے. وہ ہندو اندھ بھکت بھی وہی کر رہے. ان لوگ ان پڑھ ہے، ان کی کتابوں میں کیا ہے ان کو نہیں معلوم اور لوگ پڑھتے بھی نہیں. اگر پڑھ لیے تو اسلام قبول کر لیتے. وہ لوگ نہیں پڑھ رہے بول کے اپنے خالی بزرگان پنڈتوں کی جو باتیں بول رہے وہ آنکھ مجھ کے سن رہے بول کے وہ لوگ غلط راستے پہ ویسے اٹکے ہوئے ہیں. تم جب تک قرآن حدیث نہیں پڑھیں گے اور تم تقلید پہ جو ہے نا ایمان رکھیں گے اور باتیں سنتے رہیں گے اور اس پہ عمل کریں گے، اور کوسے بھی تمہارے علامہ اور مولانا جو بھی اگر بات بول رہے وہ قرآن و حدیث میں اگر تم چیک نہیں کریں گے تو کیا حجت؟ تم قرآن و حدیث کو جو درجے پہ ماننا ہے وہ قرآن و حدیث کو وہ درجے پہ نہیں مان رہے. تم قرآن و حدیث کے درجے پہ تم اپنے عالموں کو لے کے بیٹھ گئے اور اس کے بارے میں ایک وارننگ اللہ تعالیٰ خود دے رہے اور بول رہے. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ بول رہے آئے یہودیوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا ہے بول کے بول رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جب یہ بات سنے تو یہودیاں نبی سے پوچھا بھائی ہم تو کہاں ہم رب نہیں مانتے نا ہمارے عالموں کو. بولے تو کیا تمہارے عالمہ حلال بولے تو تم حلال نہیں سمجھتے کیا؟ بولتا ہاں ہم ان کی بات سن کے حلال سمجھ جاتے. کیا تمہارے عالمہ حرام بول کے کسی چیز کو بولے تو تم حرام نہیں سمجھتے کیا؟ بولتا ہاں. تو اس کچھ بولتے رب بنانا. جب تمہارے عالم لوگ درویشاں تمہارے مولانا اور علامہ تمہارے کو اگر کچھ بول رہے کہ یہ جو ہے نا حدیث میں یہ ہے اور قرآن میں یہ ہے اور یہ ہے بول کے کوئی سی بھی بات اگر تمہارے کو پہنچا رہے، اچھی باتیں کہاں ہیں؟
آیت نمبر بولیے میں چیک کرتا ہوں، حدیث نمبر بولیے میں چیک کرتا ہوں، بول کے تم کبھی بھی جا کے قرآن کھول کے وہ تمہارے علامہ کیا بول رہے ہیں وہاں پہ چیک کرے، وہ صحیح حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، موضوع حدیث ہے، مرسل حدیث ہے، من گھڑت جھوٹی حدیث ہے بول کے چیک کرے، نہیں کرے. ہاں تو تم بھی اپنے عالموں کو، اپنے ابو حنیفہ کو رب بنا رہے نا، اپنے احمد رضا بریلوی کو رب بنا رہے نا، اپنے جو ہے نا زکریا صاحب کو رب بنا رہے نا تمہارا ایمان، تمہاری حجت، تمہاری آتھینٹسٹی، تمہارا جو مضبوط جو دو چیزوں کو تھام لو بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے وہ قرآن اور صحیح حدیث ہے. تم قرآن اور صحیح حدیث جس کو پکڑو بولے ان کو چھوڑ دیے تم، اور یہ دو چیزوں کے علاوہ باقی دوسرے سورس سے اگر آنے والی علم کو گمراہی بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ گمراہی کا جو قرآن و حدیث کے خلاف بات بولنے والا جو مولانا علامہ بزرگ رہیں گا وہ گمراہی ہے بول کے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے، تو تم وہ گمراہی کو ہدایت سمجھ کے تم اس کے بیسس پہ جو ہے نا تم تقلید کرتے ہوئے زندگی گزار رہے، وہی تعلیمات کو مان رہے، وہی تعلیمات پہ یقین کر رہے، وہی تعلیمات کو جو ہے نا عمل کر رہے، سامنے لوگوں کو بھی وہی تعلیمات بول رہے، حالانکہ وہ تعلیمات ابو حنیفہ کے اور جو ہے نا احمد رضا بریلوی کے اور جو ہے نا زکریا صاحب فضائل کے اور یہ پورے لوگوں کے جتنے بھی بزرگان دین کے زیادہ تر جو باتیں اور عقیدہ ہے وہ قرآن اور صحیح حدیث کے ٹکرانے والے، کانٹرڈکٹ کرنے والے ہیں. تو تم قرآن حدیث کو چھوڑ کے یہ دوسرے لوگوں کو جو ہے نا قرآن حدیث کا درجہ پہ رکھ کے ان لوگوں کو وہ درجہ دے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام پہ تم ابو حنیفہ کو رکھ دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ احمد رضا بریلوی کو رکھ دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ تم جو ہے نا زکریا صاحب کو رکھ دیے. پھر اپنے آپ کو تم مسلمان بول رہے، تم کلمہ ہی چینج کر دیا نا اپنا. کلمے میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے، مگر عمل میں تم لا الہ الا اللہ احمد رضا رسول اللہ بول رہے. انعوذ باللہ، عمل میں تو تم لا الہ الا اللہ تاریخ جمیل رسول اللہ بول رہے، عمل میں تو تم لا الہ الا اللہ زکریا صاحب رسول اللہ بول رہے تم. انعوذ باللہ، عمل میں تو تم لا الہ الا اللہ ابو حنیفہ رسول اللہ بول رہے تم. انعوذ باللہ، نہیں کر رہے، یہ عمل میں نہیں کر رہے. جب قرآن میں ایک آیت آ گئی کہ جو ہے نا ماں کو اپنی اولاد کو 2 سال دودھ پلانا ہے بول کے، اور ابو حنیفہ کا اگر فتویٰ ہے کہ 2.5 سال دودھ پلانا بول کے، تو تقلید کرنے والا، بلائنڈ بلیف کرنے والا اندھ بھکت ابو حنیفہ کا اندھ بھکت کیا کرتا؟ ارے ابو حنیفہ 2.5 سال بولے دودھ پلانا ہے ایک ماں کو اپنی اولاد کو بولے، تو قرآن میں اگر 2 سال بھی اللہ تعالیٰ بولے، تو جب قرآن میں 2 سال ہے بول کے جب میرے کو معلوم ہے، ایک کرانہ شاپ والے کو، ایک آٹو ڈرائیور کو، ایک رکشہ والے کو، ایک مزدور کو، ایک عام MNC میں ملٹی نیشنل کمپنی میں 10-15 ہزار کمانے والے کو جب میرے کو معلوم ہے قرآن میں 2 سال اللہ تعالیٰ بولے بول کے، تو کیا ابو حنیفہ کو نہیں معلوم ہے کیا؟ تو ان کو بھی معلوم ہی ہوں گا نا. تو اگر پھر انہوں یہ قرآن میں 2 سال رہنے کے باوجود بھی جب ابو حنیفہ 2.5 سال دودھ پلانا ہے بول کے بول رہے، تو کچھ سوچ کے بولے ہوں گے نا. اس کچھ بولتے تقلید، بلائنڈ بلیف، اور یہی جو ہے نا گمراہی ہے. ہمارے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرو بول کے بولے، نہ کہ قرآن اور فقہ حنفی پہ، نہ کہ قرآن اور تقلید پہ. قرآن اور صحیح حدیثوں پہ عمل کرو بولے. 2 چیزیں، ایک قرآن ہے ایک صحیح حدیث ہے. یہ 2 چیزوں میں قرآن اور صحیح حدیث ہے. اب تقلید بھی نہیں ہے ابو حنیفہ کی جو ہے نا فقہ کو فالو کرنا بھی نہیں ہے، فقہ حنفی بھی نہیں ہے اس میں، اور تقلید بھی نہیں ہے کسی امام کی. تقلید بولتے جس چیز کو تم قرآن اور حدیث کی دلیل ہی نہیں دے رہے، اور تم ایک علامہ کی، ایک مولانا کی، ایک بزرگ کی بات کو تم آنکھ موچ کے جو ہے نا صحیح مان لے رہے. جب کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے کلیئرلی، سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. نہیں، سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 80، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کیا تم قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کی طرف سے، اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی طرف سے نازل کر دی ہوتی، تو تم کتنے کی جو ہے نا غلطیاں پاتے اس میں. کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تو غور و فکر کرنا ہر مسلمان کا حق ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. تو یہ تقلید کرنے والے اپنے علامہ اور مولانا کو آنکھ موچ کے، دماغ موچ کے، آنکھ موچ کے جو مان رہے اور ان کی بات کو قرآن و حدیث کے خلاف بھی ان کے علامہ اور مولانا اور بزرگان دین، ان کے عالم لوگ، مفتی لوگ اگر بول رہے تو مفتی صاحب کیسا غلط ہو سکتے، عالم صاحب کیسا غلط ہو سکتے، امیر صاحب کیسا غلط ہو سکتے، اتنے بڑے بزرگ کیسا غلط ہو سکتے؟ ارے کیوں نہیں ہو سکتے بھائی؟
کیوں نہیں ہو سکتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ایک ایسی ذات ہے اور ایسی شان ہے جو معصوم تھے. نبی کے علاوہ باقی ہر ایک انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اور غلطی کرے پھر توبہ بھی کرے، پھر صحیح بھی کر لیا اپنے آپ کو. تو آپ کے بزرگان، آپ کے علامہ، آپ کے ابو حنیفہ، آپ کے زکریا صاحب، آپ کے احمد رضا بریلوی جو قرآن و حدیث کے خلاف باتیں بول رہے ہیں اور کتابوں میں بھی چھاپ کے گئے، غلط نہیں ہو سکتا؟ سوچئے، غور و فکر کریے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ ایکسپیکٹ کر رہے، یہ امید کر رہے ہر ایک بندے سے، مسلمان مرد اور عورت سے، کہ بصیرت کے ساتھ ایمان لاؤ، بصیرت کے ساتھ آنکھاں کھول کے، کانا کھول کے، اپنا دل دماغ استعمال کر کے، غور و فکر کر کے بصیرت کے ساتھ ایمان لاؤ بول رہے. نہ کہ بس میرے باپ دادا بول دیے، میرے امی ابا بول دیے، میرے امی ابا کیسا غلط ہو سکتے، میرے چاچا ماموں کیسا غلط ہو سکتے، میرے علامہ کیسا غلط ہو سکتے، مولانا عالم صاحب، مفتی صاحب، بزرگان دین کیسا غلط ہو سکتے، ابو حنیفہ کیسا غلط ہو سکتے بول کے جو ہے نا تمہارے کو جو بولے وہ غلط عقیدے تمہارے قرآن و حدیث کے بولنے کے باوجود بھی تم ارے ان لوگوں کا ایسا غلط ہو سکتے بول کے تم اگر ان کی غلط عقیدہ بھی جو ہے نا سنیں گے، عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی پہنچائیں گے. تو جب خبر میں جو گئے بات، جب تمہیں کو معلوم ہوتا کہ یہ بھائی یہ جتنے بھی باتیں تم عمل کر رہے تھے اور بولے تھے جو قرآن و حدیث سے ٹکرا رہے تھے، یہ غلط تھے اور نہیں کرنا تھا، تو خبر میں آتے آپ کے ابو حنیفہ مدد کرنے، آپ کو احمد رضا بریلوی آپ کو خبر میں آتے مدد کرنے، زکریا صاحب آتے آپ کے خبر میں مدد کرنے. تو کتنے بھی بڑے علامہ مولانا بزرگان دین ہوں، البانی رحمۃ اللہ علیہ ہو، تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہو، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ہو، زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہو، ڈاکٹر اقبال ہو، طاہر القادری ہو، طارق جمیل صاحب ہو، طارق مسعود صاحب ہو، ذاکر نائک ہو، انجینئر محمد علی مرزا ہو، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہو، کتنے بھی بڑے مولانا علامہ اور لوگ جہاں پہ قرآن حدیث کی دلیل دے رہے اور قرآن حدیث کے حساب سے وہ چیز صحیح ہے، وہاں پہ عمل کریے. ورنہ یہ کتنے بھی نامہ ہم لیے، اگر وہ ان لوگوں کی کون سی بھی بات اگر آپ کو قرآن اور صحیح حدیث سے ٹکرانے والی اگر ملی تو وہ لوگوں کی بات کو آپ عمل نہیں کرنا ہے. آنکھ مجھ کے بلائنڈ بلیف تقلید وہ لوگوں کی نہیں کرنا ہے. آپ کو جو کرنا ہے وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کرنا ہے. تو کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص آپ کو قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق اگر ایک بات بولیں گا، وہ ذاکر نائک صاحب ہو، وہ انجینئر محمد علی مرزا ہو، وہ طارق جمیل صاحب ہو، طاہر القادری ہو، وہ کوئی بھی ہو، قرآن و حدیث سے دلیل دیتے ہوئے صحیح عقیدہ آپ کو قرآن و حدیث کا آپ کو اگر سمجھائیں گے تو وہ فالو کریے آپ. اور کتنے بھی بڑے علامہ اور ہندو اگر آپ کو ایک ایسی بات بول رہے ممبر سے امام بن کے کیا بولتے ہیں خطیب بن کے جمعہ میں بول رہے، یا بیان کرنے والے مولانا علامہ بن کے اگر آپ کو بول رہے، مگر اگر وہ چیز کی دلیل نہیں دے رہے اور وہ قرآن و حدیث کے عقیدے سے ٹکرانے والی ہے، قرآن و صحیح حدیث سے، تو ان کی بات کو ڈسٹ بن میں ڈالنے کے لائق ہے. وہ بات گمراہی ہے. وہ بات جو عقیدہ آپ کو قرآن و حدیث سے نہیں مل رہا، وہ عمل کرنے کے لائق نہیں ہے، اور وہ کسی اور کو وہ بات جو ہے نا تبلیغ کرنے کے لائق نہیں ہے. وہ بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.